بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا عبادت ہی ہے، اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں اور تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو پھر ہم اللہ رب العزت سے مانگیں، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں۔ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہم اللہ سے مانگیں۔ یاد رہے کہ جب ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں گے تو دعائیں تو قبول ہوگی، لیکن اللہ رب العزت خوش بھی ہوں گے۔ جب ہم اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی معاملہ ہو تو ہم اللہ رب العزت سے مانگیں۔ بلکہ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک عورت ایک بزرگ کے پاس گئی، حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئی اور جا کر ان سے کہنے لگی کہ میرا ایک بیٹا ہے اور ان کو اس بیٹے کو ڈاکوؤں نے قید کر لیا ہے، دشمنوں نے قید کر دیا ہے۔ اب اگر میں مطالبہ کروں کہ میرے بیٹے کو رہا کرو تو وہ اس کے عوض میں کچھ رقم مانگتے ہیں۔ اب میرا ایک چھوٹا سا مکان ہے، اب میرا تو سب کچھ میرا بیٹا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا وہ مکان کوئی خرید لے تاکہ میں اس مکان کو بیچ کر جو میرے پیسے آئیں گے میں دشمنوں کو دے کر، ڈاکوؤں کو دے کر میں چھٹکارا اپنے بیٹے کو وہاں سے ان سے چھڑوا لوں۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں تمہارے معاملے پر غور کرتا ہوں۔ جب وہ عورت گئی تو وہ بزرگ تنہائی میں بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت سے اس بچے کے لیے، اس عورت کے لیے دعائیں مانگنے لگے۔ جب دعائیں مانگی تو کچھ مہینوں کے بعد کیا ہوا کہ وہ عورت جو پہلے پریشان آئی تھی، روتی ہوئی آئی تھی، فریاد لے کر آئی تھی، اب وہ عورت آئی خوش بخوش ہے، حشاش بشاش ہے، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے کر آ رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ جب لے کے آئی تو حضرت کے سامنے بٹھایا اور کہا کہ آپ ان سے خود سنیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو حضرت بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بادشاہ نے ان دشمنوں کے ساتھ، ان قیدیوں کے ساتھ قید کر دیا تھا جو بادشاہ کے خاص قیدی تھے۔ خاص کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاؤں میں ہر وقت زنجیریں بندھی رہتی تھی اور وہ بادشاہ کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کے کام کیا کرتے تھے۔ تو جس دن میرے پاؤں میں بھی زنجیر بندھی ہوئی تھی، تو جس دن میری باری تھی کام کرنے کی تو میں کام کرنے کے لیے اٹھا اور جانے لگا تو میرے پاؤں سے زنجیر کھل گئی۔ اب جو میرے اوپر جو سپاہی مقرر تھا وہ مجھ پر غصہ ہوا کہ تم نے یہ کیوں کھولی؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ کیسے کھلی، میں نے تو کھولی نہیں، میں چلنے لگا اور یہ خود کھل گئی۔ اب انہوں نے ایک لوہار کو بلایا اور لوہار کو بلا کر مضبوطی کے ساتھ وہ زنجیر اس کے پاؤں میں فٹ کر دی، اور پھر وہ اپنے کام کے لیے جیسے اٹھنے لگا، تھوڑا سا چلا اور پھر زنجیر کھل گئی۔ اب وہ حیران کہ اس نے تو واقعی نہیں کھولی اور یہ اٹھ کر چلنے لگا اور زنجیر کھل گئی۔ اب ان سپاہیوں نے اس زنجیر کو دوبارہ اور اچھی طرح باندھ دیا۔ اب کہا کہ چلو کام کرو۔ اب وہ نوجوان کھڑا ہوا، چلنے لگا، پھر زنجیر کھل گئی۔ اب سب حیران ہو کر بیٹھ گئی کہ آخرکار یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو راہبوں کو بلایا اور بلا کر ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا۔ تو جو راہب تھے اس نے کہا کہ پہلے اس لڑکے سے پوچھو کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو لڑکے نے کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو راہبوں نے کہا کہ ضرور اس کی ماں اس کے لیے دعا کر رہی ہے، یہ دعا کا اثر ہے۔ تو جب یہ دیکھا اور پھر راہبوں نے مشورہ دیا بادشاہ کو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ اس کو رہا کر دو۔ تو بادشاہ نے راہبوں کی مان کر اس کو رہا کر دیا۔ اب وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں رہا ہوا اور رہا ہو کر میں اپنی ماں کے پاس آیا اور میری ماں مجھے لے کر آپ کے پاس آ گئی۔ تو وہ بزرگ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارا ٹائم، وہ وقت کون سا تھا جب تمہارے زنجیر سے، جو پاؤں سے زنجیر کھل جایا کرتی تھی؟ تو انہوں نے وہ وقت بتایا تو وہ بالکل وہی وقت تھا جب وہ بزرگ اس کی رہائی کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں دعا کی طاقت، دیکھیں دعا کی برکت، دیکھیں کہ اس کے لیے دعا ہو رہی ہیں اور وہ چلتا ہے اور زنجیر خود بخود کھل جاتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی معاملہ پیش آئے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، اور روزانہ کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ کم از کم زیادہ نہیں تو 3 منٹ ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔
اور دعا یہ نہیں کہ آئے بیٹھے دھیان کہیں اور ہے بس بیٹھ کر دعا مانگ کر چلے گئے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے مانگا کیا ہے، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے سامنے جب دعا مانگیں تو دو زان ہو کر بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، ترتیب کے ساتھ دعا مانگیں، ادب کے ساتھ دعا مانگیں اور اللہ رب العزت کے سامنے روئیں۔ یاد رہے کہ جب ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔